اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو درخواست کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، تقوی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ پالنے والے عاقبت بخیر فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ درود پڑھ دیں محمد وآلہ۔ حضرت گرامی 25 رجب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام گزری ہے۔ الحمدللہ مجالس میں ذکر ہوا ہے اور ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اب ہم آج رات 27 رجب میں داخل ہو رہے ہیں، اور 27 رجب ہمارے لیے اور انسانیت کے لیے بہت بڑی عید ہے۔ اگرچہ کہ مسلمانوں کے درمیان میں 27 رجب کی رات معراج کی رات ہے، اور ہمارے ہاں معراج ایک حقیقت ہے۔ حضور اکرم خود اپنے بدن کے ساتھ معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور اس کی تفصیلات ہیں جو انشاءاللہ آج رات ہم نے یہاں پر 9 بجے جشن بھی رکھا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ معراج کے اعمال بھی ہوں گے، شب مبعث کے اعمال بھی ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے تشریف لائیے، دعا کی رات ہے، ماہ رجب ہے، آہستہ آہستہ ہم ماہ شعبان اور رمضان میں داخل ہوں گے۔ جس کو اللہ سے لینا ہے وہ جہاں پر بھی اعمال ہو رہے ہیں تشریف لے جائیں، لیکن اصل میں آج کی رات بعثت کی رات ہے۔ دیکھیں، دین کو وہاں سے لینا ہے جہاں سے سرٹیفائیڈ مطلب ملتا ہے، اور وہ مطلب مکتب اہل بیت علیہ السلام سے ملتا ہے۔ اور اس میں یہ بات واضح ہے کہ 27 رجب کی جب صبح ہوئی، صبح صادق، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم پر باقاعدہ آفیشیلی وحی نازل فرمائی، اور وہاں سے قرآن مجید کے باقاعدہ نزول کا سلسلہ جاری ہوا۔ اب یہ خود گفتگو ہے کہ قرآن مجید کے کتنے نزول ہیں، اور اب جو نازل ہوا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات بالکل 100% واضح ہے کہ حضور اکرم نبی تھے، والآدم بین الماء والطین۔ اس عقیدے سے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے کہ ہمیں سرٹیفیکیشن کے ساتھ یہ بات ملی ہے۔ تو بین الماء والطین کا مطلب ہے نہ زمان نہ مکان، پتہ نہیں کب سے یہ نور تھا، اور ہمیں اس کی تفصیلات اہل بیت سے مل جاتی، لیکن میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا ہوں۔ اتنا عقیدے کا لازمی حصہ ماننا ضروری ہے کہ 40 سال پر اب ہوا کہ نبوت کو باقاعدہ طور پر اعلان کے ساتھ بیان کرو، پہلے گھر والوں کو اور اس کے بعد عمومی جو 3 سال بعد واقع ہوتی۔ تو آج کی رات جب گزرے گی اور صبح ہوگی، جب آئیں تو غسل کر کے آئیں، غسل شب 27 رجب، اور پھر انشاءاللہ کیونکہ ہم نے قرآن سینٹر کے اعمال کو یہیں شفٹ کر دیا۔ اور اس کے بعد اس بات کو واضح کرنا ضروری ہے کہ حضور اکرم 40 سال اپنے اخلاق سے انسانیت کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے۔ کیا ضرورت تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں ماں کی، ابھی تو دنیا میں پیدا ہوئے، تشریف لائیں، اور اس کے بعد جب ماں پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت عیسیٰ کو، کہ تو حضرت عیسیٰ کی والدہ نے فرمایا کہ بچے سے پوچھ لو، میں تو نہیں بولتی، میں نے تو روزہ رکھا ہو، کیونکہ یہ کیسے بچہ بولے گا اب تو ماں کی گود میں۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی رسول اللہ آتانی الکتاب، اور اس کے بعد آیت آگے بڑھتی۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں موبائلہ پہ، کہ جب نصارہ نجران آئے ہیں اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ اول تو آپ ہیں ہی نہیں رسول، لیکن اگر آپ رسول ہیں تو حضرت عیسیٰ آپ سے افضل ہیں، اس لیے کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے۔ آپ کے تو والد کا بھی پتہ ہے، آپ کی والدہ کا بھی پتہ ہے۔ اور ہمیں ایک بار ایک ڈسکشن کرنی ہے کہ حضور اکرم کی والد کو کس طرح سے شہید کیا گیا، کس طرح سے وہ دنیا سے گئے، پھر دادا کی بات کرنی ہے، اس لیے کہ
یہ یہودی نسل جو ہے بہت پہلے سے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ نبی کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے، اسلام کو اپنے بچوں سے زیادہ پہچانتے تھے تب آئے نا. اب آپ آ کے کہیں 40 سال میں ان کو خود پتہ چلا اور اس کے بعد وہ دوڑے گئے اپنی بیوی کے پاس، حضرت خدیجہ صلی اللہ علیہ کے پاس. انہوں نے کہا وہ چچا زاد بھائی ہیں اس کے پاس چلتے ہیں. اس نے کہا لگتا ہے تم نبی ہو گئے. ہمارے لیے یہ چیز قابل قبول. وہ بچے حضرت عیسیٰ ماں کی گود میں بات کریں، یہ 40 سال میں جا کے پتہ کریں کہ بھائی میں نبی ہو گیا ہوں یا کچھ نہیں. اور جب میں نے قومی علماء و مشائخ کانفرنس میں گفتگو کی تو میں نے عرض کیا تھا صرف یاد دہانی کے لیے، تو ایک جوان آ گیا، تم لوگ فلاں تم لوگ فلاں تم لوگ فلاں اور اصحاب کو برا کہتے ہو، یہ کہتے ہو. میں نے کہا بیٹا ٹھہر جا، ایک بات طے کر لیتے، تم اپنی کتابیں لے کر آؤ، ہم اپنی کتابیں لے کر آتے. پہلے تم اپنی کتاب میں سے رسول اللہ پر جو تہمتیں اور توہین ہیں وہ اپنے علماء سے کر نکال دو. اگر ہماری کتاب میں اصحاب کی توہین ہوگی ہم نکال دیں گے. تو جہاں رسول اکرم کے بارے میں وہ چیزیں ہیں، اب میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ نجران کہتے ہیں کہ وہ بغیر والد کے پیدا ہوئے اس لیے وہ آپ سے افضل ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثل حضرت آدم کی طرح ہے. وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت آدم تو ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہو گئے نا. تو حضرت آدم افضل. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین کو تمام انبیاء سے افضل قرار دیا، اور اس کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. امامت کا سلسلہ جو چل رہا تھا، شروع نہیں ہوا، جو چل رہا تھا انی جاعلک للناس امام حضرت ابراہیم کو، تو وہ تو چل رہا ہے نا، اس کو چلاتے رہا اللہ تعالیٰ، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا. اسی لیے جو حضور اکرم کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر تم علی کو ولی مان لیتے، امام مان لیتے تو ختم نبوت کی سٹیمپ لگ جاتی. لیکن نہیں مانے، چلے کوئی بات نہیں. اب یہاں پر آتے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں افضل نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا مباہلہ کر لو. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ اور رسول اکرم دونوں کا جب مقابلہ کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم کو سب سے، حضرت عیسیٰ سے نہیں، تمام انسانیت سے افضل قرار دے دیا. جو تمام انسانیت سے افضل ہو اسے 40 سال میں کیسے پتہ چلے کہ اب میں نبی بنایا گیا ہوں اور مجھ پر جو چیز آئی ہے وہ وہی ہے اور میرا سینہ چاک کیا گیا اور ساری چیزیں کی گئی. بہت سی چیزیں ہیں. بچپن میں بھی ایک آپریشن ہوا تھا، کہاں سے ہوا، کس نے بتایا، وہ یہ. تو ہمیں اپنی تاریخ ائمہ معصومین علیہ السلام سے لینی ہے، اور جب ہم یہ چیز ائمہ معصومین علیہ السلام سے لیتے ہیں تو ہمیں بالکل کلیئر پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، اس کے بعد 40 سال تک سوائے اپنے اخلاق اور کردار کے کسی اور طریقے سے دین اسلام کی تبلیغ نہیں کی. اسی لیے جب 40 سال اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر وحی کا سلسلہ جاری کیا، وحی چلتی تھی لیکن اب آفیشیل کے پبلک کے اناؤنسمنٹ کے لیے، تو اس وقت کیا ہوا، اس وقت حضور اکرم پر آیتیں نازل ہوئیں. آیتیں کیا نازل ہوئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یعنی یہ آیات کا سلسلہ پھر جاری ہونا شروع ہو گیا. اور دیکھیں یہ بات تو ہر سال ریپیٹ کرتا ہوں، اس سال بھی ریپیٹ کروں گا کہ جس دین کی آیات کی ابتدا ہوتی ہے اقرأ، کس سے؟ پڑھ. بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے خلق الانسان من علق. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہاں پر پوری کی پوری ایمبریولوجی بیان کر دی گئی، خلق الانسان من علق. اور پھر اس کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس چیز کے ذریعے کہ جو علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک کہ انسان کو وہ چیز سکھا دی جو اس کو یاد نہیں تھی. یعنی ساری چیزیں ہیں وہ پڑھنے لکھنے علم سے تعلق رکھتی ہے. اور پھر اسلام کو علم کا آئینہ قرار دیا گیا.
قرآن مجید کو جو ایک کتاب ہے معجزہ قرار دے دیا گیا، اور اس کے ذریعے مسلمانوں کو آگے بڑھنے کی تلقین کی گئی، اور اسی وجہ سے اسلام بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ لیکن پھر مسلمانوں نے علم کے دروازے کو چھوڑ دیا، انا مدینۃ العلم والی بابو، اور چلے گئے فتوحات کی طرف، جنگوں کی طرف، اور وہاں تک چلے گئے کہ آج یہ کہنے کے لیے لوگ سینہ تان کر بات کرتے ہیں اہل بیت نے کیا کیا، دیکھیں انہوں نے فلاں فتح کیا، فلاں فتح کیا۔ یعنی فتوحات جو ہیں وہ افتخار کا باعث بنتا ہے، اور علم کا پھیلانا افتخار کا باعث نہیں بنتا۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قلم کے ذریعے، اب قلم سے کیا معنی ہے وہ انشاءاللہ مفسرین نے بھی لکھا ہے، پھر صاحب آئیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے۔ تو ہمیں اس بات پر آج غور کرنا چاہیے، آج کا دن، آج کی رات، کل کا دن، روزہ بھی بہت ثواب ہے، اور انشاءاللہ روزہ کھلوانا بھی بہت ثواب ہے۔ مستحب روزے جو ہیں وہ کسی وقت بھی کھولے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کو پتہ چلے مومن نے روزہ رکھا ہے اور مستحب روزہ رکھا ہے تو آپ اسے کسی وقت بھی کھلوائیں، اس لیے کہ روزہ رکھنا ثواب اور مستحب روزہ کھلوانا بھی ثواب۔ اور اس میں ہمیں سوچنا ہے کہ اسلام علم کی بات کرتا ہے، اسلام فکر کی بات کرتا ہے، اسلام تدبر کی بات کرتا ہے، اسلام انسانیت کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ کاش میرے پاس کل ایک بہت خوبصورت کلپ آئی تھی، ویڈیو آئی تھی، جس نے کائنات کی عجیب و غریب حقیقتیں بتائی ہیں۔ میں کوشش کروں گا، ہو سکا تو اپنے فیس بک پہ ڈالوں گا، تو ہو سکے تو دیکھ لیجئے گا کہ انسان حیرت زدہ ہو جائے۔ بلینز آف لائٹ ایئرز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر جب کوئی نماز میری ہو رہی تھی اور اس نماز کے بعد میں بیٹھا، میں نے کہا پالنے والے یہ میری نماز قبول ہے یا میں نے وہ جو تیری قدرت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہا وہ قبول ہے؟ کیونکہ نماز اب پتہ ہے کیسی، اللہ معاف کرے، یہ تو پڑھنی ہے، نہیں پڑھیں گے تو، لیکن وہ سوچ دیکھ کر، وہ سوچ کر کے پالنے والے تیری کائنات میں اربوں خربوں سٹارز، وہ کنچے نہیں جو ہم گولیاں کھیلتے تھے، اربوں خربوں سٹارز ہیں، تو نے ہر ایک کو مینج کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد تو ہم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، اور قرآن مجید میں فرماتا ہے اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اب میں اپنی بات کو ٹرن کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب مانگنے کا وقت آ رہا ہے، اور ہم سب محتاج ہیں۔ میرے پاس اربوں ڈالر ہے تو بھی محتاج ہوں، اور میرے پاس آج کے کھانے کا نہیں تو بھی محتاج ہوں، اور دینے والی ذات وہ ہے جس نے تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ تو اس وقت مجھے ایک احساس ہوا، میں اپنا تجربہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں، کل ہی کی بات، کہ پالنے والے اتنی عظیم قدرت تیری ہے، اور اس کے بعد تو مجھے یا ہم سب کو کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا ہے، مجھے پکارو میں تمہیں جواب دوں گا۔ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اللہ کہ اس نے حضور اکرم اور اہل بیت کو ہمیں تحفے کے طور پر دیے ہیں۔ تو لوگوں گمراہ مت ہو جانا، میں تمہیں ایسی ہستیاں دے رہا ہوں جو تمہیں ہدایت کی طرف لے آئیں گی، آہستہ آہستہ ان کے ذریعے ہدایت کی طرف آؤ گے تو میری کائنات بہت بڑی ہے، تم اس کو تصور نہیں کر سکتے۔ اتنا جان لو تم ہو بہت چھوٹے لیکن پسند بہت ہو، اس لیے جب پکارو گے میں جواب دوں گا۔ اب جو رب اتنا رحیم ہے، جو رب اتنا کریم ہے کہ اپنے حبیب کو ہماری ہدایت کے لیے
اس دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا حبیب ساری تکلیفیں برداشت کرتا ہے، ساری مشکلیں برداشت کرتا ہے کہ انسان ہدایت حاصل کر لے۔ میرے مولا امیر المومنین السلام اور باقی ائمہ معصومین سب تکلیفیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زندان میں اپنا وقت گزارتے ہیں، امام رضا علیہ السلام اس تخت کے پاس بیٹھتے ہیں، اس بادشاہت میں بیٹھتے ہیں، فرق کوئی نہیں دونوں کے عقیدے میں اور دونوں کے طریقے میں، صرف وہاں پر زندان ہے اور وہاں پر تخت ہے۔ دونوں کے لیے صرف ایک ڈیوٹی ہے کہ انسان کو گمراہی سے بچائے۔ اور دیکھیں کربلا بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کیا کروں، بس 28 رجب آ رہی ہے نا، کتنی عجیب بات ہے جو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں بھیجا، ان کا نواسا 28 رجب سے 1 یا 2 دن پہلے اپنے نانا کی قبر پر آ کے کہتا نانا اب حسین جا رہا ہے۔ اماں کی قبر پہ آ کے کہتے ہیں اماں اب حسین جا رہا ہے۔ حسین کہاں جا رہے ہو؟ اسلام بچانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں اسلام بچانے کے لیے؟ اس لیے کہ اب یزید تخت پر بیٹھ گیا ہے، اب شرابی تخت پر بیٹھ گیا ہے، زانی و فاسق تخت پر بیٹھ گیا ہے۔ میں کہوں گا امت تمہیں کیا ہو گیا کہ رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا اور رسول کی بیٹیوں کو بے پردہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پالنے والے ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، عاقبت بخیر فرما۔ پالنے والے آج کی رات اور کل کے دن ہمیں تیرے سامنے بہترین طریقے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العزت گناہ گار خطا کار ہیں لیکن تیرے حبیب اور ان کی آل سے محبت کرتے۔ پالنے والے اس محبت کو قیامت تک ہماری نسلوں میں پیوستہ فرما دے، نظام اسلامی کی حفاظت فرما دے، پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما دے، بیٹیوں کے رشتے فراہم فرما دے۔ میرے پیارے ملک پاکستان کو ہم کا گہوارہ بنا دے، زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجئے، اس کی اطاعت کیجئے، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ شب 27 رجب اور عید مبعث کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ امام زمانہ مشن ٹرسٹ جس کے انڈر میں یہ جگہ بھی ہے اور بہت سی پراپرٹیز ہیں، اس کو علامہ جان کاظمی صاحب نے ریوائیو کیا، بڑی اچھی بات ہے۔ اور حجت الاسلام والمسلمین عارف کاظمی صاحب کو مینیجنگ ٹرسٹی بنایا گیا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ درود پڑھ دیں محمد غازیہ شہید مرحوم گلگت بلتستان کی وہ نامور شخصیت کی جن کو شہید کر دیا گیا، ان کی بھی برسی گزری ہے اور واقعاً انہوں نے دین اسلام، دین مبین کے لیے بہت قربانی دی اور اسی بنیاد پر ان کو شہید کیا گیا۔ میرا گلگت بلتستان حکومت سے سوال ہے کہ ایک چھوٹے سے واقعے کے لیے تو تم فوراً چیزیں نکال لیتے ہو، ان کی شہادت پر تم نے کیا کیا اور ابھی تک وہ لوگ کیوں نہیں پکڑے گئے جن کو پکڑنا چاہیے؟ گلگت بلتستان پاکستان کا ٹوٹتا انگ ہے۔ آج کل ذرا میڈیا میں چلایا جا رہا ہے کہ کشمیر اور انڈیا اور فلاں فلاں، گلگت بلتستان کے غیور عوام نے، بزرگوں نے گلگت بلتستان کو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے حوالے کیا ہوا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ابھی تک پاکستان کے ذمہ داران یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ان کو پاکستانی ہونے کے پورے حقوق دینے یا نہیں دینے، اور میرے لیے بہت بڑا سوال ہے۔ انشاءاللہ اب جو الیکشن ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا جو حکومت بنے گی اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ 5واں صوبہ فائنل کیا جائے۔ درود پڑھ دیں محمد والم۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف جو اس وقت ابل رہا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، میرا تھوڑا ٹائم زیادہ ہوگا لیکن مجھے بات کرنی کوشش کروں گا جلدی ختم۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا تھی اور جھوٹ کیا تھا۔ 10% لوگوں کو ایسے دکھایا گیا جیسے پورے ایران کو آگ لگا دی گئی،
اور 90% جنہوں نے اس کے بعد انقلاب کی حمایت میں، رہبر معظم کی حمایت میں تہران میں اتنی بڑی ریلی نکالی کہ جس کو کور کرنا ہیلی کاپٹر سے بھی مشکل ہو گیا، اس کو بعض بلکہ اکثر بیرونی میڈیا نے اگنور کیا اور کہا کہ یہ اے آئی سے جنریٹڈ ہے۔ آج ڈون اخبار میں پڑھ لیجئے کہ اے آئی سے جنریٹڈ کس نے کام کیا اور کیا کام کیا۔ حقیقت یہ ہے انقلاب انسانوں کے دل میں، علیکم السلام، انقلاب انسان شیعوں کے دل میں نہیں، مسلمانوں کے دل میں نہیں، انسانوں کے دل میں جگہ کر گیا ہے۔ اور اس انقلاب کی برکت سے مستضعفین امیدوار ہو گئے ہیں کہ ہمیں بیچارگی سے نکالا جائے گا۔ اب دیکھیں آئس کس طرح سے ظلم کر رہی، شکر ہے آج پاکستان کے اخباروں نے کچھ ان کی تصویریں بھی ہیڈ لائن میں دے دی کہ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، ورنہ وہاں کو سب بھلا دیتے تھے اور ایران کو سب یاد رکھتے تھے۔ یہ بات واضح کر دوں، رہبر معظم، ہم مستضعفین، ہم مستضعفین شیعہ تو ہیں ہی ہیں، ہم مستضعفین کی ریڈ لائن ہیں۔ ان کے بارے میں جو تم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے مکتب کربلا کو سمجھا ہی نہیں ہے، تم نے مکتب ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ مکتب ولایت کا ایک عام مومن اگر میں کھڑا کر دوں اور اسے کہوں کہ تو یا ولایت مولا کائنات کو قبول کر ورنہ تجھے گولی مار دوں، میں مسجد میں کھڑے ہو کے باوضو کہہ رہا ہوں وہ گولی کھانے کے لیے تیار ہوگا، ولایت کو چھوڑنے کے لیے تیار؟ تو تم ایک عام مومن کو مارا نا، 28,000 شیعوں کو مارا نا تم نے پاکستان میں انقلاب کے بعد۔ ابھی جو واقعات ہوئے ہیں ان کی حقیقتیں نکل رہی ہیں، یہ 1-2 دن میں ایک بہت اچھا انٹرویو نکلا کہ کس طرح سے شیعوں کو زد و کوب کیا گیا، کس طرح سے شیعوں کو مارا گیا۔ یہ شیعہ مکتب وہ مکتب ہے جو اپنے شہدائے کربلا کے پیروکار ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ ایران میں ہو، چاہے وہ لبنان میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، چاہے وہ یمن میں ہو، چاہے وہ امریکہ میں ہو، یہ اپنے مکتب کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ یاد رکھیے گا ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی، اس لیے کہ یہ مٹیریلسٹک دنیا کے لوگ ہیں۔ میں ان کو قصوروار بھی نہیں ٹھہراتا، یہ بیچارے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اس وقت دیکھیے یہ ٹرمپ نے یو ٹرن کیوں کیا؟ کل صبح نماز کے بعد کچھ سانس میں سانس آئی، جو تیاری کر کے بیٹھا ہوا تھا، سب کچھ بیٹھا ہوا تھا کہ ابھی ایران پہ حملہ، ابھی ایران پہ حملہ، اس لیے کہ ایران کے ذمہ داروں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا آتے ہو تو آؤ، 12 دن کی جنگ یاد رکھنا، اس لیے کہ ہم 12 کے ماننے والے ہیں۔ عجیب ہے۔ اور ہر شیعہ کا دل، چاہے وہ مقلد ہے، غیر مقلد ہے، مقصر ہے، غیر مقصر ہے، کوئی بھی عنوان آپ دے دیں جو آج کل بنائے ہوئے ہیں، ہر شیعہ کا دل تڑپ رہا تھا کہ ہم انقلاب اسلامی کو مزید کامیاب ہوتا ہوا دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ مکتب شہداء کا مکتب ہے، یہ مکتب علی ولی اللہ کہنے والوں کا مکتب ہے، یہ مکتب امام حسین کا مکتب ہے، اور یہ مکتب قطعاً پیچھے ہٹنے شہادت تو دے سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں ہمیں فلاں جگہ جانے دو، فلاں جگہ جانے دو، یہ جھوٹ ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں جب کھڑی ہو گئی کربلا میں کہ اب حق کے لیے آواز اٹھانی ہے تو ایک 6 مہینے کا بچہ بھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے، اور پھر کربلا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ ٹرمپ کیا ہوا؟ ڈر گیا۔ اب اس کے ڈر کو کس طرح سے وہ کہا کہ وہ فلاں جو ہے نا پرائم منسٹر، اس نے کہا کہ ابھی حملہ نہ کرو۔ ارے کر دیتے، تمہارے میں ہمت تھی تو، لیکن ہمیں پتہ ہے علی ولی اللہ کہنے والوں کو شہید تو کیا جا سکتا ہے، ہرایا نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، بھرپور جواب دینا، لبیک۔ یہ ایران، عراق، شام اس کی جنگ نہیں ہے، یہ مکتب کی جنگ ہے۔ اور میں یہ اس بات کو واضح کر دوں کہ جب مکتب کی جنگ آئے گی تو کوئی بھی مسلمان پیچھے نہیں ہٹے گا۔
اور اس بات کو واضح کرے گا کہ ہم اسلام کے نام پر کھڑے ہیں، چاہے وہ فلسطینیوں کی حمایت میں ہو، چاہے وہ لبنانیوں کی حمایت میں ہو، چاہے وہ عراقیوں کی حمایت میں ہو، چاہے وہ شامیوں کی حمایت میں ہو، اور دشمن یہ جان جاتا ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ ایک درود پڑھ دیں محمد والے۔ اب میں ملالہ سے پوچھتا ہوں، دوسروں سے پوچھتا ہوں، تم نے ایران کے لیے اتنی بڑی آواز اٹھائی، فلسطینیوں کے لیے تم کو کچھ سمجھ نہیں آئی؟ سو رہی تھی، ٹی وی بند تھا، موبائل خراب ہو گیا تھا۔ جب فلسطین آج بھی 100 سے زیادہ بچے سیز فائر کے بعد شہید ہو چکے ہیں، لیکن کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج وہ میڈیا جو ایران کے لیے اتنا شور مچاتا ہے، ایران میں حقوق 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 ہیومن رائٹس، وہی ہیومن رائٹس والے، میں سلام کرتا ہوں ان میڈیا والوں کو، ویلاگ کرنے والوں کو، جو ہندو ہے، جو سکھ ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امریکہ کی ایک اینالسٹ جو انقلاب اسلامی کی شدید مخالف ہے، اس نے بہت اچھی انالیسس دی ہے۔ مطلب جہاں مکتب آ جاتا ہے نا، وہاں پر ہار کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، اب تیسری بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ٹرمپ کو کیا بیماری ہے؟ ہم نا سامنے والے کو دیکھتے ہیں اور پیچھے جو آئیڈیالوجی چل رہی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ میری یہ تحلیل رکھ لیجیے اپنے پاس، غلط ہو جائے تو بھی میں، اگر صحیح ہو جائے تو۔ ٹرمپ از جسٹ اے پپٹ۔ مجھے پتہ ہے میری پچھلے بار بھی میری فیس بک پہ سے وہ کر دیا گیا، میں نے 2 جملے بولے، آئی ڈونٹ کیئر۔ ٹرمپ از جسٹ اے پپٹ۔ اس کے پیچھے ایک پوری آئیڈیالوجی چل رہی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی یہ ہے کہ چائنا جو امریکہ سے اتنا آگے نکل گیا ہے، اور امریکہ چائنا کے اتنا مقروض ہو گیا ہے، پہلے آئی تھنک 1.3 ٹریلین تھا، اب چائنا نے اپنے بانڈز بھیجے تو 800 ملین کے قریب، پلس جو چیز چائنا سے، جو چیز، یعنی کینیڈا ایک بار گیا تو مجھے لوگ محبت میں لے گئے کہ بھئی آپ مولانا چلیں مال میں چلیں کچھ خریدیں، جو چیز اٹھاتا میڈ ان چائنا، جو چیز اٹھاتا میڈ ان چائنا۔ میں نے کہا یہ سب میڈ ان چائنا لے کے کیا کروں گا؟ وہ تو مجھے دبئی میں مل جائے گا، پاکستان میں مل جائے گا، کچھ میڈ ان کینیڈا، میڈ ان یو ایس اے بتاؤ۔ یہ اندھے ہو گئے تھے اور خوشی سے ہر چیز، آپ کا ایپل، آپ کی گھڑیاں، آپ کے لیپ ٹاپس، سب چائنا میں بنے۔ میں اپنی تحلیل دے رہا ہوں اور میں اس پہ بہت مطمئن۔ اب چائنا کو جنگ کے ذریعے نہیں ہرایا جا سکتا، اس لیے کہ چائنا کے پاس ٹیکنالوجیز بہت ایڈوانس ہو گئی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ، ہم کیا کریں کہ چائنا جو ہے وہ بیٹھ جائے؟ میں آپ کو ورلڈ سینیریو دے رہا ہوں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ جہاں سے بھی آئل چائنا کو جا سکتا ہے، اس آئل کو روک دیا جائے۔ آئی گارنٹی یو، وینیزویلا، اب دیکھا کیوبا، اس کے بعد اور جو ممالک، ایران جو اس وقت چائنا کو بہت زیادہ آئل دے رہا ہے، 25% ٹیرف لگا دیا گیا۔ اب پاکستان بھی سوچ رہا ہے کہ کریں تو کیا کریں، 2 بلین سے زیادہ کی اکنامی، مگر بلوچستان کا پیٹرول، ڈیزل، بجلی وہاں سے چل رہا ہے۔ ایران کو بھی دبا دو، وینیزویلا کو دبا دو، دوسری جگہ دبا دو، چائنا کو آئل لینے سے روک دو۔ چائنا کا آئل اگر رک گیا تو چائنا کی اکنامی بیٹھنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سے ہم بغیر جنگ کے چائنا پر کنٹرول حاصل کریں گے۔ دوسری طرف سے اگر ایران میں رجیم چینج ہو جاتی ہے، جو کہ انشاءاللہ امام زمانہ کے آنے تک تو نہیں ہو سکتی، اتنا آہستہ انشاءاللہ، درود پڑھے چلے محمد۔ آپ نے دیکھا کیا پیارا درود پڑھا آپ نے، ہر ایک کا دل دھڑک رہا ہے جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے، ہماری عزت ہے۔ تو ایران پر رجیم چینج کی خواہش ہے، اس رجیم چینج کے ذریعے وہ چاہتے ہیں، میرے پاس نقشہ ہے جو CIA نے کب کا نکالا، اس رجیم چینج کے بعد ایران کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیں، اس کے بعد آ جائیں تافتان، بلوچستان جو پاکستان کا بارڈر ہے وہاں تک آ جائیں، اور ہمارا بلوچستان کاٹ کر اس بلوچستان کے اندر دے دیں، وہاں سے جو کرد آبادی ہے وہ عراق، ترکی، ایران، کرد آبادی کو اپنی طرف الگ کر لیں، جو عرب علاقے تیل اٹھاتے ہیں ان تیل والے علاقوں کو الگ کر کے امریکہ اپنے انڈر میں لے لے،
باقی علاقوں کو ویسے ہی چھوڑ دے تاکہ امریکہ اپنا کنٹرول لے سکے. مائنڈ اٹ. یہ ٹرمپ کچھ نہیں تھا, وہ بش کچھ نہیں تھا, وہ بائیڈن کچھ نہیں تھا, جو بھی تھے یہ سارے مہرے ہیں. ان کو رکھا جاتا ہے تاکہ ان کے ذریعے چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. نقشہ یہ ہے, ایران کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے, چائنا کا آئل بالکل روک دیا جائے, اور چائنا پر حملے سے پہلے چائنا کو ڈاؤن کر دیا جائے. ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمیں اس سے تعلق اسرائیل کو بلوچستان میں لا کے بٹھا دیا جائے اور میرا نیوکلیر بوم جو ہے اس کو اب ذمہ داران سمجھتے ہیں تو سمجھیں. اور یہ جملہ کسی بہت ہی بڑے غیر ذمہ دار سے میں نے مجھ تک پہنچا ہے, چلے میں کچھ نہیں کہتا ہوں, کہ اگر ایران کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں, یعنی سمجھے نا, تو ہماری اکنومی 2 ارب کے بجائے 15 ارب کی اکنومی ہو جائے گی. اکنومی تو آپ کی 15 ارب کی ہو جائے گی, لیکن کنٹرول آپ کا 0 ہو جائے گا. میری بات بہت اہمیت رکھتی ہے, ذمہ داران میری بات سنتے ہیں. میں صرف پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ 15 ارب کی اکنومی کی لالچ میں آ کر کہیں تم کوئی ایسا قدم مت اٹھانا کہ تمہیں لینے کے دینے پڑ جائیں اور میرا پیارا ملک خدا نخواستہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے. ہم مکتب اہل بیت نہیں, پاکستان کے پوری عوام اس بات کو واضح کرنا چاہتی ہے کہ اگر سو کالڈ حکومتیں اپنی لالچوں میں, ارے تجھے کیا پتہ آج رات زندہ, مجھے بھی نہیں پتہ, آج رات زندہ ہے, کل رات قبر میں ہے, پرسوں کوئی تختے پر لٹکا ہوا ہے, ترسوں کسی کے دھماکے ہو گئے, تو اپنی لالچ میں کر جائے گا. پاکستانی قوم دیکھیں جنہوں نے برا کیا, آج سب کو لعنت پڑ رہی کہ نہیں پڑ رہی؟ ہاں, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے ان پر لعنت. شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. میرے پاکستان کی تم ڈیل کیسے کر سکتے ہو؟ انشاءاللہ میرا پاکستان اپنی جگہ پر رہے گا. تم جو سازش کر رہے ہو, I don't want to pinpoint anyone, یہ سازشیں ناکام رہیں گی اور پاکستان انشاءاللہ امام زمانہ کی حکومت میں شامل ہو جائے گا. عزیزوں, میرا اور آپ کا کردار کیا ہے؟ نمبر 1, ہوشیار رہیں. اور اگر آپ کے پاس کسی بھی قسم کی حکومت کی ذمہ داری ہے, آپ اپنا کردار نیگیٹو نہیں جانا ہے. ہم لوگ نیگیٹو چلے جاتے ہیں اور ایک دم سے نہیں, پازیٹیو جائیں. ہمیں اس بارڈر پر اسرائیلی حکومت کو نہیں دیکھنا ہے. آئی ڈونٹ نو میرے اس بات کے بعد کیا ہوگا. ایک اس جملے کے بعد میرے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ, بتانا بھی نہیں چاہتا, صرف دعا کریں کہ اللہ مجھے دشمن اور داخلی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. شکریہ. ہم اور آپ سب مل کر ہوشیار رہیں, اور کسی وقت بھی اگر نظام اسلامی ایران کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے ہمیں آواز اٹھانی ہے. ایک تو نظام اسلامی ہماری روح ہے, ہماری جان ہے. دوسرا, اس کے خدا نخواستہ کچھ ہونے سے بارڈر جو ہے کمپلیٹلی ہمارا پورس ہو جائے گا اور اسرائیل وہاں آ کر بیٹھ جائے گا. بارڈر کیا رہے گا؟ بلوچستان وہاں چلا جائے گا. ہم افواج پاکستان, حکومت پاکستان, پارلیمنٹ, سینٹ, صدر, سب کو اس بات سے وارن کرتے ہیں. میرا لفظ ہے خبردار کرتے ہیں, ہوشیاری دیتے ہیں کہ تم آج ہو کل نہیں ہو. اگر تم نے غلط فیصلے کیے تو میرا پیارا ملک نقصان کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے آج ہی اتنے مضبوط فیصلے کرو کہ دشمن ہمارے ایٹم بم سے نہیں, ہماری ہمت اور طاقت سے ڈرے اور اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے رک جائے. عزیزوں, پیارے ملک پاکستان اور تمام اسلامی ممالک کی حفاظت کے لیے ایک صلوات پڑھنے محمد. ماہ رجب اختتام کو ہے اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ آخری چند دنوں میں دعا, تسبیح, استغفار, کیونکہ ہمیں سب کو ہی ایک بار قبر میں اتارا جائے گا. آج ہم دعاؤں کے ذریعے
اپنے ایمان کو مضبوط کریں. اور ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ یہ جو دعا پڑھتے ہیں یہ وہ دعا ہیں جو ائمہ معصومین کے زبان سے نکلے ہیں، ان کے دل سے نکلے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ دعا قبول ہوئے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اپنے رشتہ داروں سے بہتر تعلقات کریں. ناراضگیاں اس کے بغیر مسائل حل نہیں ہوں گے. اگر کسی کا حق آپ پر ہے اسے ادا کر دیں تاکہ اس حق کی وجہ سے آپ پر خدا نخواستہ کوئی آفت نہ آ جائے. اور ماہ شعبان صدقہ اور استغفار کا مہینہ ہے، اسے مت بھولیے گا. انشاءاللہ آج رات 9 بجے ہم سب مل کر جو آ سکتا ہے یہاں پر جشن بھی منائیں گے اور اعمال شب مبعث بھی کریں گے. اور جہاں تک معراج کی بات ہے انشاءاللہ رات کو اس پہ گفتگو کریں گے. پالنے والے دعاؤں کو قبول فرما، پریشانی کو دور فرما. نظام اسلامی مملکت خداداد پاکستان اور باقی تمام جگہیں جہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام کو نابود فرما، پریشانی کو دور فرما، بہترین عیدی عطا فرما، اہل بیت کے مکتب پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عطا فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھتے ہیں، تجھے جناب زہرا، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچوں کا واسطہ دعاؤں کو قبول فرما. زمانے کے امام کو راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء